جس کو یہ پتا نہیں کہ لفظ علی پر کیا پڑھا جائے گا، جس کو یہ پتا نہیں کہ لفظ علی پر کیا پڑھا جائے گا، اور پڑوسی سے پوچھ رہا ہے، وہ بھینس کا عین جو بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھ رہا ہے صبر پڑھا جائے گا یا پیش پڑھا جائے گا، صبر پڑھا جائے گا یا پیش پڑھا جائے گا۔ اسے یہی پتا نہیں ہے کہ لام علی مفتوح ہے یا مضموم ہے، اسے یہی پتا نہیں کہ مرفوعات کے کیا کیا قوانین ہیں، ان پر کیا اعراب آتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا رضا کے ترکائے کم در کتا یہ بات بول رہا ہے، ارے ذرا ہوش کی پیو ہوش کی، ارے یہ تو مفتی اختر حسین علی صاحب ہے، یہ تو مفتی شہزاد عالم صاحب ہے، خدا کی قسم ایک گناہگار نوجوان جو گلیوں میں گھومنے والا رضا کا غلام ہے، تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہ حضرت زید کہتا ہے کہ درود تاج میں جو پڑھا جاتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، تو دافع البلاء کا معنی یہ ہوتا ہے بلاؤں کو دفع کرنے والا۔ تو اس نے سوال کرنے والے نے کہا کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے کہ یہ تو صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، لہذا رسول اللہ کے لیے کہا تو شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ پارٹنری ٹھہرا دی، لہذا یہ شرک ہو گیا۔ میں پڑھتا گیا واللہ باللہ تعالیٰ ممبر رسول سے سچ بول رہا ہوں اور جھوٹ تو کہیں بھی نہیں بولنا چاہیے۔ میں پڑھتا گیا پڑھتے اتنا کھو گیا کہ میں سمجھ رہا تھا یہ جواب چل رہا ہے لیکن وہ سوال ہی چل رہا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لفظ اعلیٰ حضرت، ذہن میں بات آ گئی ہے تو سن لو، لفظ اعلیٰ حضرت میں پڑھتا گیا، اسی سوال میں لکھا ہوا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اسی سوال میں مختصر المعانی کی عبارت لکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر انت الربیع البغلہ، اسی سوال کے اندر لکھی ہوئی تھی آیت کریمہ، اسی میں لکھا ہوا تھا چند آیتیں لکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ میں سمجھا کہ یہ جواب ہو رہا ہے لیکن میں بھول گیا تھا جواب تو بعد میں ہوگا، پہلے سوال چل۔ ہم سوال کرتے ہیں استفتاء لکھتے ہیں تو مستفتی کیا لکھتا ہے کہ ایسا ایسا ایسا، بس اتنا لکھ کر کے مفتی کو دے دیتا ہے، لیکن سوال کرنے والا اتنا قابل جو سوال میں ہی میرے دلائل دے دیے، سبحان اللہ۔ پھر جواب پر آیا، میں اعلیٰ حضرت کا جواب پڑھا، تھوڑا سا پڑھا، میں سمجھ گیا جس نے سوال کیا تھا وہ حضرت تھے اور جنہوں نے جواب دیا وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ سوال کرنے والا اتنا صاحب علم، اور صاحب علم کسی ایسے ویسے سے سوال نہ کرے گا، اور اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے برکاتی صاحب، اعلیٰ حضرت کی شان، سبحان اللہ۔ نوٹ کرنسی کا معاملہ آیا تو اس پر پوری کتاب لکھ دی، پورا رسالہ لکھ دیا، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو جو ہے کسی مفکر کا قول میں پیش کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت بننا پڑے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جن کی زبانیں زیادہ لمبی ہو گئی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتابوں کے نام لے کر کے دکھا دے کہ کیسے، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام لینے کے لیے بھی صرف و نحو کو اچھے سے رٹا لگانا پڑے گا۔ علماء کرام صرف و نحو کا اچھے سے رٹا لگانا پڑے گا، اور جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ مرفوعات کیا کیا ہیں اور مرفوعات کے لیے کیا کیا قوانین ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور یہ تو پھر بھی آج کے چوزے کی بات ہے، ہم تو ہر کسی کی بات کھلم کھلا کرتے ہیں۔ رضا کے شعروں سے مناظرہ کرنے والا اور مناظرے کا دم بھرنے والا، ارے وہ اعلیٰ حضرت کو کیا جانے، اعلیٰ حضرت کی تصانیف کے وہ بالکل قریب نہیں ہے، قریب سے گزرا بھی نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام تو لینا بہت دور کی بات رہی، اعلیٰ حضرت کے شعر کی کوئی کسی شعر کی تشریح بھی نہیں کر سکتا۔ جس کو یہ پتا نہیں کہ لفظ علی پر کیا پڑھا جائے گا، جس کو یہ پتا نہیں کہ لفظ علی پر کیا پڑھا جائے گا، اور پڑوسی سے پوچھ رہا ہے، وہ بھینس کا عین جو بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھ رہا ہے صبر پڑھا جائے گا یا پیش پڑھا جائے گا، صبر
پتہ نہیں ہے کہ لام علی مفتوح ہے یا مضموم ہے، اسے یہی پتہ نہیں کہ مرفوعات کے کیا کیا قوانین ہیں، ان پر کیا اعراب آتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا رضا کے ترکائے کم تر کتا یہ بات بول رہا ہے، ارے ذرا ہوش کی پیو ہوش کی، ارے یہ تو مفتی اختر حسین علی صاحب ہے، یہ تو مفتی شہزاد عالم صاحب ہے۔ خدا کی قسم ایک گناہگار نوجوان جو گلیوں میں گھومنے والا رضا کا غلام ہے، تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، کیا کہنے ہیں قریب صاحب؟ بینا پہ دل کا شوربہ چلا مناظرہ کرنے کے لیے، بڑا بھاری کمینہ کہیں کا۔ سبحان اللہ، آپ بھی بولیں سبحان اللہ۔ اور ایسا ہے بھیا، اگر آج نہیں بول رہے سبحان اللہ تو صبح فجر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ میں بول لینا سبحان اللہ، فجر کی نماز میں بول لینا۔ اب سنو، اگر وقت ہو جائے تو مجھے ڈائریکٹ اشارہ کر دیں، کوئی نہیں، اپنے گھر کا مسئلہ ہے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایک آیت کریمہ کی میں نے ترجمہ پڑھا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13، سن لے، تھوڑا سا سن لے۔ اعلیٰ حضرت کیوں اعلیٰ حضرت ہے؟ اعلیٰ حضرت کو مریدوں نے اعلیٰ حضرت نہیں بنایا، ارے وہ اور ہیں جن کے نذرانے دینے والے ان کو جو ہے دھول کا ٹانگ بنا کر کے بٹھا دیتے ہیں، وہ کوئی اور ہے کہ جو اپنے مریدوں کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کسی اور نے نہیں، علماء حرمین نے بنایا ہے، اور یہ لقب سے ملقب علماء حرمین نے کیا ہے کہ اے لوگوں، اپنے وقت میں احمد رضا ایسا عالم دین ہے کہ سارے بد مذہبوں کی باتیں کھولنے کے لیے یہ اکیلا ہی کافی ہے، سارے بد مذہبوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے، کسی مجدد نے توحید پر پہرا دیا، کسی مجدد نے جو ہے خاتم النبیین کے ختم رسول ہونے پر پہرا دیا، لیکن امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے کہ چاروں طرف سے دین کے دشمن بھیڑیے جو مقابلہ کر رہے تھے اور حملہ کر رہے تھے، تو تنہا جو ہے امام احمد رضا سب سے مقابلہ کرتا نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہیں قرآن کا ترجمہ غلط کیا جا رہا تھا، کہیں حدیث کا معنی غلط بتایا جا رہا تھا، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کہو سبحان اللہ۔ کہیں کچھ گڑبڑی کی جا رہی تھی، کہیں کچھ ڈنڈی ماری جا رہی تھی، ایسے وقت میں امت مسلمان نے پکارا، اے پروردگار عالم، عقیدہ لٹتا چلا جا رہا ہے، عقیدہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو بلیوں کے تقدس کو بچا لے، کسی ایسے کو بھیج دے جو مزارات کی تقدس کو پامال ہونے سے بچا لے، اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو سنیت کو صحیح ڈھنگ سے لوگوں کو بتا دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، بریلی میں محلہ جسولی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور یہ للکار کر کے جواب دیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے سن، جنت رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب انصاری دور ہو، خان صاحب دور ہو، یہ نہیں کہا منصوری دور ہو، سلمانی دور ہو، یہ نہیں کہا کہ لوہار دور ہو، کہ یہ دور ہو وہ دور ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو۔ پتا چلا یہاں برادر سے بات نہیں بنے گی، یہاں عقیدے سے بات بنے گی۔ سورہ ابراہیم کی وہ آیت کریمہ سن لیجئے، اس کے بعد میں چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، معاملہ کچھ ایسا تھا، اللہ کے انبیاء تشریف لائے کائنات میں، اور بعض انبیاء نے شروع سے ہی بت پرستی سے لوگوں کو حکمت عملی کی بنا پر نہیں روکا۔ اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو بت پرستی سے انبیاء کرام نے روکا۔ اللہ اکبر، کفار یہ سمجھے کہ اب یہ نیا دین ہم کو بتا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نئی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، تو کفار نے یعنی کافروں نے جو کہا تھا رسولوں سے، اس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اس کا معنی اگر آپ نے صحیح سے نہیں سنا، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمینوں سے ضرور نکال دیں گے، یا پھر ہمارے دین میں، وہابیوں نے ترجمہ کیا ہمارے دین میں لوٹ آؤ، دیوبندیوں نے ترجمہ کیا یا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔
اگر جلسہ علم دین سیکھنے کی غرض سے سجایا ہے تو ذرا محبت سے بولیں. وہابیوں نے ترجمہ کیا ہمارے دین میں لوٹ آؤ، ہم تمہیں اپنے شہروں سے نکال دیں گے، زمینوں سے نکال دیں گے، ورنہ اگر نہیں نکلنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے ہمارے دین میں لوٹ آؤ. دیوبندیوں نے ترجمہ کیا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، لیکن امام احمد رضا نے لوٹ آنے کا ترجمہ نہیں کیا. امام احمد رضا نے واپس آ جانے کا ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کہ واپس آنا اس کو کہا جائے گا جو پہلے وہاں ہو. واپس آنا مثال کے طور پر علامہ مفتی راشد رضا منظری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اٹھ کر کے جا کر کے راستے پر کھڑے ہو جائیں. میں کہوں گا حضرت مفتی صاحب واپس لوٹ آئیے، تب تو بات بنے گی. لیکن جب کوئی شخص یہاں آیا ہی نہیں ہے اور وہاں کھڑا ہوا ہے اور میں اس سے کہوں کہ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، تو کہے گا یار عجیب بے وقوفی ہے، میں تو ابھی وہاں پہنچا نہیں تو انہوں نے واپس آنے کا لفظ کیوں بولا، میں تو ابھی وہاں پہنچا نہیں تو انہوں نے لوٹنے کا لفظ کیوں بولا. امام احمد رضا نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اپنے رسولوں سے کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یہ ترجمہ نہیں کیا. ہمارے دین میں لوٹ آؤ یہ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا، اب کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ، واپس آ جاؤ نہیں، لوٹ آؤ نہیں، بلکہ آ جاؤ. یہ ہے امام احمد رضا. اور جب آپ نے اپنے کونے کے قلم کے جب یہ جلوے دکھائے تو زمانے نے ان کو اعلیٰ حضرت سے یاد کیا. سبحان اللہ، زمانے نے ان کو اعلیٰ حضرت سے یاد کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے سامنے کفر کو پسند کریں. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجح مداد العلماء علی دم الشہداء. اس کا معنی یہ ہے قیامت کے دن تولا جائے گا شہیدوں کے خون کو اور جو ہے علماء کے قلم کی نکلی ہوئی روشنائی کو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کس کا وزن زیادہ ہوگا. اب میرے اور آپ کے سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ قلم کی روشنائی ذرا سی نکلتی ہے، لیکن شہیدوں کا خون کتنا نکلتا ہے، تو شہیدوں کا خون زیادہ بیٹھے گا. اللہ اکبر. لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں فیرجح مداد العلماء علی دم الشہداء، شہیدوں کے خون پر جو ہے شہیدوں کے خون پر علماء کے قلم کی نکلی ہوئی روشنائی بھاری پڑ جائے گی. سبحان اللہ. یہ ان علماء کی شان ہے جو اپنے قلم کو جب بھی چلاتے ہیں، جب بھی حرکت دیتے ہیں تو دین متین کی خدمت کے لیے دیا کرتے ہیں. علماء کی قدر کریں اور علماء سے جڑے رہیں. علماء سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ ایمان و عقیدے کی حفاظت رہے گی.